شام کے وقت حویلی میں مسٹر حسین کے آنے کی وجہ سے خوب تیاری چل رہی تھی. کھانے پک رہے تھے, صفائیاں چل رہی تھی. رات کا ڈنر انہوں نے ساتھ کرنا تھا. ان کی فیملی بھی ساتھ آ رہی تھی, اس لیے حویلی کے اندر دعوت رکھی گئی تھی. پھپھو باہر بالوں میں یہ کلر لگائیں, بالکل نیا شیڈ آ جائے گا, اور آپ بوڑھی نہیں ہوئی ہیں جو بال سفید کیے ہوئے ہیں. لباب پھپھو کے سامنے کلر والی ٹیوب لیے کھڑی تھی. شاہینہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی تھی. میں نے یہ نہیں کیے, یہ تو سوچو نے مجھے وقت سے پہلے برا کر دیا ہے. شاہینہ نے اپنے سفید بالوں پر ہاتھ لگاتے ہوئے کہا جو آگے سے سفید ہو چکے تھے, جب کے پیچھے سے اتنے زیادہ نہیں تھے. لیکن میں یہ نہیں لگاؤں گی, جل جائیں گے میرے بال. اوہ پھپھو, ایسا کچھ نہیں ہوتا, چلیں میں لگا دیتی ہوں. رباب نے ایک کانچ کے باؤل میں وہ رنگ نکالنا شروع کیا. تمیز کرو رباب, کیا ضرورت ہے اس سب کی؟ ہے ضرورت, بس آپ چپ کر کے بیٹھی رہیں. رباب نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اس کے بالوں کو مصنوعی رنگ سے رنگ دیا. رات کا ڈنر بہت اچھا گزرا تھا. جو میٹنگ مسٹر حسین نے کرنی تھی وہ کامیاب ہوئی تھی. میری الماری میں ایک انگوٹھی تھی. سجاد چیخ رہا تھا عالیہ پر. میں نہیں جانتی, اب مجھ سے اس لہجے میں بات نہ کرو. عالیہ نے بھی غصے میں کہا. بکواس نہیں کرو, مجھے وہ انگوٹھی چاہیے تو جاؤ اپنے گھر والوں سے پوچھو, کیونکہ میں نہیں جانتی. سنا تم نے؟ عالیہ کا لہجہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے اس کے ساتھ تھا. وہ اس سے ڈری نہیں تھی. سجاد غصے سے آگ بگولا وہاں سے نکل گیا اور سیدھا بینا کے کمرے میں آیا. بینا اپنے بستر پر لیٹی تھی. کہاں ہے وہ انگوٹھی؟ سجاد نے آتے ساتھ اس کے منہ سے اسے دبوچا. سختی سے جبڑے تنے ہوئے تھے ماتھے پر. جہان بھر کا غصہ لیے وہ اسے سوال کر رہا تھا. کون سی انگوٹھی؟ بینا نے مشکل الفاظ دہرا دیے. وہی انگوٹھی. سجاد نے اس کا چہرہ جھٹکا اور چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کر دیا. وہ تو جی آپ کے پاس تھی. ٹھیک نہیں ہے اب وہاں, اب مجھے وہ واپس چاہیے, نہیں تو تم اپنی ٹانگوں پر سلامت نہیں رہتی. 1 ہفتے کے اندر مجھے وہ واپس چاہیے. سجاد نے اسے تنبیہ کرتے اس کے کمرے سے نکل آیا, جبکہ وہ ڈری سہمی سی وہاں بیٹھی رہی. سب یونی فیلو اکٹھے ہو رہے ہیں اور میری طرف سے پارٹی کی گئی ہے اور کھانا تمہارے ہاتھ کا بنے گا وہاں. انا اراد سے کہہ رہی تھی. رات کے وقت جب وہ ریسٹورینٹ بند کر رہی تھی تب انا اراد سے اس پارٹی کا ذکر کر رہی تھی. کی دن آ گئے نے ہنس سوتن دی پارٹی تے بھی کھانے پکانے پڑے نے. ارج نے پنجابی میں پڑبڑاتے ہوئے کہا. کچھ کہا تم نے؟ نہیں. ارج نے نفی میں سر ہلایا. کب ہے پارٹی؟ کل شام کو. کل یہاں سے جلدی فارغ ہو جائیں گے. ارج نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا. انا نے اپنے گھر میں پارٹی دی تھی. اس کا گھر زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن خوبصورت تھا. ان کے بہت سے دوست آئے تھے جو انا اور شمیز کے مشترکہ دوست تھے. کھانا ارج نے بنایا تھا اور جلد فارغ بھی ہو گئی تھی. وہ کھانا وہیں سے بنا کر لائی تھی. نمرہ بھی ساتھ تھی. نمرہ انا کی یونی کی دوست نہیں تھی لیکن انا نے اسے بھی بلا لیا تھا. ارج کے ہوش تب ہو رہے تھے جب اس نے شمیز ایرانی کو دیکھا تھا. ریڈ ٹی شرٹ پہنے, نیچے بلو جینز, اوپر کالے رنگ کی جیکٹ پہنے وہ غضب ڈھا رہا تھا. اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا, لیکن جس چیز نے ارج کو تکلیف دی تھی وہ یہ تھا کہ شمیز نے اسے مخاطب تک نہیں کیا تھا, اس کے سامنے سے گزر گیا تھا. ارج سامنے کھڑکی کی جانب چل دی جہاں سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی, لیکن رات کے وقت وہاں کا منظر اس کی آنکھوں کو مسرت پہنچا رہا تھا. سامنے اس سائڈ نبرا قاصل نظر آ رہا تھا جس کی جگمگاتی بتیاں ایک پرکشش منظر پیش کر رہی تھی. ان سب انگریزوں میں وہ خود تو کتنا اکیلا محسوس کر رہی تھی. ایک چیز جو اس نے جانی تھی وہ یہ تھی کہ کسی کی زبان سیکھ لینے سے آپ ان کے رنگ میں ڈھل نہیں جاتے. تم بھی ایک طرف کھڑی ہو گئی ہو. نمرا اس کے پاس آئی تھی. نمرا کی نظریں ان سب دوستوں کی جانب تھی جو اب لاؤنج میں پڑے صوفوں پر بیٹھے گپے ہانکنے میں مصروف تھے. کڑکوں کی آوازوں سے گھر گونج رہا تھا, لیکن اسی گھر میں ایک کونے میں کھڑی اس پنجابی کا دل وہاں کی رنگینیوں سے اکتا رہا تھا. نہیں دل نہیں, بس دیکھو یہ بتیاں اس شہر کو کتنا خوبصورت بناتی ہیں. کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ بادل گرجنے لگے تھے. معلوم ہوتا تھا جم کر بارش ہونے والی تھی آج. کتنے خوش ہیں نا یہ سب, رز نے اب ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. بس یہی لمحہ تھا جب وہ گھر کے داخل دروازے تک اندر آیا. سب نے مڑ کر اسے دیکھا تھا. بہت سی زبانوں نے جیک بھی نکلا تھا. رز نے ایک نظر اس اندر آتے شخص پر ڈالی اور پھر سب کو دیکھا تھا اور اب خوش تھے سوائے شمیش کے. کچھ دیر پہلے کی مسرات غائب ہو چکی تھی. ایک دم سے وہ اٹھا تھا, سیدھا چلتا ہوا تیزی سے اس کی جانب آیا تھا. ارج اس کے اس رویے پر حیران تھی. اس نے ارج کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا تھا اور اسی تیزی سے وہاں سے وہ دونوں نکل گئے تھے. سب شمیش کے اس رویے پر حیران تھے. شمیش نے ارج سے کوئی بات نہیں کی تھی کہ تیز بارش میں تیز گاڑی چلاتے ہوئے گھر پہنچے تھے. گاڑی کھڑی کرنے کے بعد ارج تو اوپر چلی گئی تھی. کتنا عجیب رویہ تھا شاہ کا.
شاہ کو تو اتنا غصہ کبھی نہیں آیا. ارج اپنے بال سکھا رہی تھی جو گھر میں داخل ہوتے ہوتے بھیگ چکے تھے. کھڑکی کے پاس آ کر وہ کھڑی ہو گئی. ایک نظر باغیچے میں گئی. اتنی تیز بارش میں کون بیٹھا تھا وہاں؟ کیا وہ شمیز شاہ تھا؟ ارج ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نیچے کی طرف آئی. باہر تیز برسی بارش میں وہ بیٹھا تھا. ارج اس کے قریب آئی. آپ یہاں؟ ارج نے ڈرتے ڈرتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. شمیز ہنوز بیٹھا تھا. ارج نے ہلکا سے جھنجھوڑا تو اس کی گردن پر ہاتھ لگا جس سے بخار سے تپ رہا تھا. وہ ایک دم گھبرا گئی. آپ کو تو بخار ہے. زبردستی اس نے شمیز کو وہاں سے اٹھایا اور اوپر کے کمرے میں لے آئی. شمیز نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی. ارج نے اسے گولیاں دی. وہ مسکراتا چلا. آج کیسے بجھا تھا؟ گولیوں کے زیر اثر اسے نیند آنے لگی تھی لیکن وہ اب بول رہا تھا. تم مجھے چھوڑ کر مت جانا. تم میری ہو. وہ اس کا مضبوطی سے تھامے خواب شب میں تھا. چہرے پر پسینہ تھا. خواب میں بھی اس کے چہرے پر درد تھا. کچھ ایسا تھا جو اس کے اندر تک چھلنی کر رہا تھا. اس کی نیند کھولی آنکھیں، اس کی تیز سانسیں. اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا. لمحہ بھی نہ لگے گا اور وہ پہلے جیسا ہو جائے. تم میری آخری امید ہو، آخری امید. تمہارے دم سے میری سانسیں ہیں. تم گئی تو میں مر جاؤں گا. جہاں محبت ہے وہاں زندگی ہے. تم نہ ہوئی تو میں. اس نے اس کے ماتھے پر ہاتھ لگا. بخار سے دھڑکتا ہوا جسم، پیشانی میں پسینہ اس کے ڈر کی علامت تھا. تم نہیں جانتی تم میرے لیے کیا ہو. پراسرار محبت، غیر یقینی خزانہ. آپ کو زیادہ تکلیف ہو یا خوشی، لازوال عذاب آپ کے آس پاس رہتے ہیں. پھر بھی کون زندہ رہے گا؟ اور تیرے بغیر زندہ رہے گا تو مت جانا تم. انا پہلی محبت. وہ بے ہوش ہو چکا تھا. بخار سے تپتا جسم اب پرسکون نیند سو چکا تھا. دھوپ کی پہلی کرن ایڈنبرگ عاصف پر پڑ چکی تھی. رات کی بارش کی وجہ سے گیلی سڑکیں دھوپ کی پیلی روشنی کے باعث چمک رہی تھی. اس شہر کے گھر کے ایک کمرے میں سورج کی کرنوں کی چندیاں دینے والی روشنی اس کی گندمی رنگت پر پڑی تو اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی. ساری رات اس صوفے پر بیٹھ کر اس کے کمر اکڑ گئی تھی. رج نے ایک انگڑائی لی اور باسی کو روکا. جیسے اس کی نظر سامنے خالی بستر پر گئی اس کے تو ہوش ہی ہو گئے. باسی روکتے ہوئے ہاتھ وہیں جم گئے. آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں. ارج جلدی اٹھی اور پاؤں میں چپل پہنا. اٹھ کر واش روم کا دروازہ ناک کیا لیکن کوئی آواز نہیں آئی. اس نے ڈور ناب دبائی تو وہ کھلتا چلا گیا. باہر نکل کر اپنے کمرے میں دیکھا. وہاں بھی کوئی موجود نہیں تھا. نیچے آئی. کچن، لانگ روم میں سب جگہ دیکھ لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا. اوپر دوبارہ شمیز کے کمرے میں آئی اور اس کی سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل فون اٹھانے لگی. اس کی نظر ایک نوٹ پر گئی. پریشان مت ہونا، میں آفس جا رہا ہوں. طبیعت بھی بالکل ٹھیک ہے. تم آج ریسٹورینٹ مت جانا. تم ساری رات ٹھیک سے سو نہیں سکی. اس کا یہ نوٹ پڑھتے پڑھتے وہ مسکرا رہی تھی اور مسکراتے الٹے قدم چلتے ہوئے صوفے پر بیٹھ چکی تھی. اب سو جانا، میری فکر مت کرنا. انگریزنی آخری جملہ پڑھ کر اس نے مصنوعی غصہ دکھایا لیکن پھر خود ہی مسکرانے لگی. لیکن چاہ تو ناشتہ بھی نہیں کر گئے. ارج نے دل میں سوچا کیونکہ جب وہ کچن میں گئی تھی سب کچھ صاف شفاف پڑا تھا جس کا مطلب تھا کوئی بھی کچن میں نہیں آیا. آج شام سب نے لاہور کے لیے روانہ ہونا تھا سوائے رباب، شائنہ اور دادی جان کے. ان تینوں نے گھر رہنا تھا. باقی عالیہ اور ہمارا نے اوپن سرمنی میں ساتھ جانا تھا. عالیہ کے والد صاحب نے بھی آنا تھا. لاہور میں ایک اعلی شان ہوٹل کی بنیاد رکھی گئی تھی جس میں وہ دونوں لوگوں نے انویسٹمنٹ کیا تھا. مسٹر حسین کے ساتھ ان کی مزید ڈیلز ہوئی تھی. ان سب کو اپنے فائدے کی ڈیلز لگی تھی. اس نے شناور شاہ اور علی شاہ نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تھا اور مسٹر حسین کے ساتھ اپنے میڈیا چینل میں ایک پارٹنرشپ کر لی تھی. انہوں نے نیوز چینل کے ساتھ ایک ٹی وی چینل لانچ کرنے کا فیصلہ کیا تھا. مسٹر حسین کی گفتگو بہت تاثیر تھی. وہ چند لمحوں میں ہی کسی کو اپنا دیوانہ بنا لیتے تھے. ایسے ہی شناور شاہ اور علی شاہ کے ساتھ بھی ہوا تھا. مسٹر حسین ویسے تو عمر میں سجاد سے بڑے تھے لیکن ان کی کافی گہری دوستی ہو گئی تھی. اوپن سرمنی کی تقریب بہت اچھی گزری تھی. اتنی جلدی کوئی بھی بزنس شروع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن مسٹر حسین کی وجہ سے سجاد کی بہت مدد ہوئی تھی. آپ کو نہیں لگتا سجاد آپ کو اپنی مسز کے ساتھ یہاں شفٹ ہو جانا چاہیے؟ بزنس پر پوری توجہ ہونی چاہیے. وہ ڈنر سوٹ میں ملبوس ایک پروقار شخصیت والا مرد نظر آ رہا تھا. ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی اور تقریباً گول دائرے میں وہ لوگ کھڑے تھے اور سب کے ہاتھوں میں ہی پلیٹیں تھیں. اوپن سرمنی کے بعد کھانا سرو کیا گیا تھا. وہاں اس کے علاوہ عالیہ کے والد رضا صاحب، شناور شاہ اور سجاد موجود تھے. ان چاروں نے کالے رنگ کا ڈنر سوٹ پہن رکھا تھا جبکہ سجاد نے ہمیشہ کی طرح شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی جس کا رنگ سفید تھا.
ہاں لیکن بزنس کو پورا وقت دینا چاہیے. تمہارا کزن شمیز وہ بھی تو اپنے بزنس کو پورا وقت دے رہا ہے, وہ بھی تو گاؤں سے دور ہے. اس نے ستائشی انداز میں کہا تو سجاد کی جیسے آگ لگ گئی ہو, جبکہ تایا جان فخریہ محسوس کرائے. ہاں وہ اس کے لیے اس کو شروع سے عادت ہے. پھر بھی آپ شمیز کو جانتے ہیں؟ تایا جان نے اب سوال کیا تھا. ایکسکیوز می. سجاد نے اس کا ذکر برداشت نہیں ہو رہا تھا, اس لیے وہ ان کے درمیان سے نکل آیا. جی جانتا ہوں, کاروباری لوگ ایک دوسرے کے بارے میں بہت معلومات رکھتے ہیں. سننے میں آ رہا تھا کہ پاکستان میں کوئی ڈیجیٹل بزنس شروع کرنے والے ہیں. کافی اچھا قدم ہے. جیسے ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے, امید ہے اس کو ترقی حاصل ہوگی. شناور شاہ بیٹے کی تعریف پر مسکرائے تھے. آپ نے اب تک شادی نہیں کی, جبکہ آپ کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ آپ کو کوئی بھی لڑکی مل جائے گی. راجا صاحب نے حسین صاحب کو دیکھتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا, جس پر حسین شہزاد مسکرائے. جی مل سکتی ہے, لیکن میرے خیال سے ایک بیچلر وہ شخص ہے جو ہر روز نئے طریقے سے کام پر آتا ہے, کیونکہ اس کے پاس روز سوچنے کے لیے تازہ ذہن ہوتا, نہ کہ ساس بہو کی گھسی پٹی باتیں. اس نے بات خاصی مزاحیہ انداز میں کی تھی, جس پر سب نے کہکا لگایا تھا. حسب ذا کافی اچھی ہے آپ کی, شناور شاہ نے تبصرہ کیا. اس کے بعد بہت سے مختلف مسائل پر ان کی گفت شنید ہوتی جا رہی تھی. ان کی فیملی کا قیام رات کو مسٹر حسین کی طرف ہی کیا گیا تھا. رج گھر نہیں رکی تھی, وہ ریسٹورنٹ گئی تھی اور وہاں سے جلدی فارغ ہو گئی تھی. اس نے نملا سے فون کر کے کہا تھا کہ اسے اس کے آفس آنا ہے, جبکہ بہانہ تو نملا کا تھا. اصل میں وہ شمیز کو دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کی طبیعت ٹھیک تو ہے یا نہیں. اسی غرض سے وہ نملا کی سینڈ کی ہوئی لوکیشن کی طرف جا رہی تھی. اس کو موبائل پر ایپ استعمال کرنا بھی نملا نے ہی سکھایا تھا. اس کے ریسٹورنٹ سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا ان کا آفس. کچھ ہی دیر میں وہ پیدل چلتی چلتی ان تاریخی گلیوں سے ہوتی ہوئی مین سڑک پر تھی جہاں وہ آفس واقع تھا. ارج نے ایک نظر اس اعلی شان عمارت پر ڈالی. شام ہو چکی تھی. اس شیشے کی بنی عمارتوں میں سے بتیوں کے جگمگانے کی روشنی آ رہی تھی. تو یہ سید شمیز گیلانی کا آفس. اس نے انگریزی میں اس عمارت پر لکھے ہجوں کو پڑھا. یہ شاہ لوگ ہر چیز میں اپنی ذات کی ٹانگ کیسے اڑا دیتے ہیں. سید یہ سید وہ سر جھٹکتے ہوئے اس عمارت کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئے. اندر داخل ہوتے ساتھ ہی اسے ریسپشن پر بیٹھی دو لڑکیاں نظر آئیں. پیور انگریز کی بچیاں ہیں. ارج نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بیزاری سے کہا, ہیلو میم, ہاؤ میں ہیلپ یو, میں آپ کی مدد کیسے کر سکتی ہوں. ارج نے دھیان سے تیز بولتی انگریزی کو سنا. انا جب بھی اس کے ساتھ انگریزی بولتی تھی وہ اپنا انداز سست رکھتی تھی تاکہ اسے اچھے سے سمجھ آئے. I know, to meet Nimra from HR department. مجھے HR department کے نمرا سے ملنا ہے. You can go up to the stairs to the third floor or you can use the elevator. آپ یہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جائیں گی تو تیسری منزل پر ہے, یا پھر آپ یہ لفٹ استعمال کر سکتی ہیں. اس نے لفٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. ارج نے سیڑھیوں سے جانے میں ہی عافیت جانی اور اوپر کی جانب چڑھنے لگی. پہلی منزل پر ہی ابھی آئی تھی اور کوریڈور سے چل کر دوسرے کونے کی طرف جا کر اسے اوپر کی جانب جانا تھا. بہت سے لوگ آ جا رہے تھے, کچھ پاکستانی لگ رہے تھے تو کچھ انگریز. ارج شمیز کے آفس کے دروازے کے آگے سے گزری. یہی تو اس کی منزل تھی, سید شمیز گیلانی. اس نے دروازے پر لگے بورڈ پر پڑھا. اس کے قدم وہیں جم گئے. پرس بغل میں لٹکا ہے. وہ مڑی, اس کی آفس کی جانب رخ کیا. دھڑکتے دل کے ساتھ وہ بڑھنے لگی. اندر جا کر کیا کہوں گی, کیوں آئی ہو, شاہ کیا سوچے گا, کتنی بے زمین لڑکی ہے. اس کے سامنے میں کسی اور کی محبت کا اعلان کر رہا تھا اور یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتی. ابھی وہ آگے مزید قدم بڑھاتی کسی نے جلدی سے آ کر اسے روکا تھا. کہاں جا رہی ہیں آپ, انگریزی میں پوچھا گیا تھا. اس نے سر سے لے کر پیر تک اسے دیکھا. شارٹ اسکرٹ اور اوپر شرٹ پہنے وہ سفید رنگت والی لڑکی تھی. اندر, ارج نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. اپارٹمنٹ لیٹر. اس نے سوالیہ نظروں سے ارج کو دیکھا. وہ کی ہوندا ہے. ارج کے پنجابی بولنے پر لڑکی نے حیرت سے اسے دیکھا. میرا مطلب وہ کیا ہوتا ہے. ارج نے اب کی بات انگریزی میں ہی پوچھا. اندر جانے کا اجازت نامہ ہے. اب اس نے بھی اور انداز سے پوچھا. نہیں, ارج نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا. بڑا ہے عمران خان جو اجازت نامہ لاؤں. ارج نے منہ بناتے ہوئے اردو میں کہا. وہ اس کو دیکھ رہی تھی کہ اب کیوں کھڑی ہو, جاؤ اگر اجازت نامہ نہیں ہے تو. ہاں جا رہی. ہاں. ارج ابھی وہاں سے ہٹنے ہی لگی تھی کہ دروازے سے کوئی باہر نکلا تھا. اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا. وہ انا تھی. شمیز سے کمرے سے وہ باہر نکلی تھی. انا شاہ کے ساتھ. ارج نے ایک کڑوا گھونٹ بھرا تھا اور وہیں سے اٹھلے قدم واپس چل دی تھی. وہ بھی کتنی بیوقوف تھی. شمیز کی اگر طبیعت انا کی وجہ سے خراب ہوئی تو ٹھیک بھی تو اس سے مل کر ہی ہونی تھی.
تلخ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے وہ اس کے آفس سے نکل چکی تھی۔ کتنا عجیب موسم تھا اس شہر کا بھی اور اس کے دل کا بھی۔ دن کے وقت جب دھوپ تھی وہیں رات کو بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔ ہاتھ میں چائے کا کپ لیے وہ اپنے کمرے میں کھڑی کھڑکی کے پاس گرنے والے بارش کے قطروں کی بغور دیکھ رہی تھی۔ 5 ماہ اور پھر میں اس شخص کی زندگی سے ایسی چلی جاؤں جیسے کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ اسے بہت ندامت تھی کہ وہ اس کے آفس کیوں گئی تھی۔ اگر وہ اس سے محبت کرتی ہے تو اس کا کیا قصور؟ میں نہیں جانتی شاہ نے مجھ سے شادی کیوں کی، لیکن یقیناً کوئی مجبوری ہی رہی ہوگی۔ میرا دل نہیں مانتا کہ بغیر کسی وجہ سے ہی نکاح ہوا۔ ابا نے بھی تو مجھے مجبور کر دیا تھا۔ پتہ نہیں بیبے اور ابا کہاں ہوں گے۔ اس نے ٹھنڈ برساتی رات میں گرم چائے کا گھونٹ اپنے اندر اتارا۔ شمیز کب آیا تھا اسے پتہ نہیں تھا، البتہ اس نے جا کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ بادل زور زور سے گرج رہا تھا۔ ارج نے اپنا چائے کا کپ وہیں ساتھ پڑی میز پر رکھا، بستر پر لیٹ گئی۔ کل سے کافی چپ ہو، کوئی بات ہے؟ ناشتے کی میز پر جب ارج ناشتہ بنا کر رکھ چکی تھی تو شمیز نے پوچھا۔ نہیں کوئی بھی بات نہیں، بس ویسے ہی بیبے اور ابا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ بات کرنی ہے ان سے؟ شمیز کی بات پر تو وہ ایک دم ساخت سی ہو گئی۔ اسے لگا اس کی دنیا نہیں انہی لمحات میں کہیں کھو گئی۔ کیا اس نے سچ سنا تھا؟ کیا شاہ کہہ رہا تھا وہ بات کر لیں؟ بات کرنی ہے ان سے؟ شمیز نے اپنی بات دہرائی ہوئی تھی اور حیث سے دوچار تھی، اب جلدی سے اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپ میری بات کروائیں گے؟ راج نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، شمیز نے اپنا موبائل نکالتے ہوئے کہا۔ اب اس کی آنکھوں میں حیرت کی جگہ خوشی نے لے لی تھی۔ شمیز ایک نمبر ملا کر اب موبائل کان سے لگا چکا تھا۔ السلام علیکم جی، ارج سے بات کر لیں۔ شمیز نے فون ارج کی طرف بڑھایا۔ اسی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پکڑنے کے بعد وہ کیا بات کرے گی۔ ابا سے کیا کہے گی، کیا بتائے گی ان کا حال پوچھے گی؟ ارج نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ موبائل پکڑا تھا اور اٹھ کر کچن کے شیشے والے دروازے کی جانب آ گئی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل بھر آیا تھا ابا کی آواز سن کر۔ کی حال ہے میرا پتر دی؟ میں ٹھیک، اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ آپ کا کیا حال ہے؟ میں بھی ٹھیک، لے بیبے سے بات کر لیں۔ ارج کی آنسو تھے جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ کی حال ہے بیبے؟ اپنی کپ کفاہٹ پر قابو پاتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے ہنستے ہوئے اس نے بیبے سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہاں، تو سنا پتر، سب ٹھیک تو ہے؟ جی بیبے سب ٹھیک ہے، آپ بس ابا اور اپنا خیال رکھنا، بہت جلد آپ کے پاس آؤں گی۔ ارج اب مزید صبر نہ کر سکی، واپس مڑی، فون میز پر رکھا اور بھاگ کر وہاں سے نکل گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنے آنسو بہائے تھے جو شاید کب سے بہنے کو تیار تھے، لیکن آج ان کو وجہ مل گئی تھی۔ شمیز کہیں گیا ہوا ہے کیا؟ ارج سے انا نے سوال کیا تو اس کے کٹنگ بورڈ پر چلتے ہاتھ رک گئے اور انا کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کہ کیا تم نہیں جانتی؟ کافی دن سے اسے تمہارے ساتھ نہیں دیکھا اس لیے پوچھا۔ ارج خاموش ہو گئی اور پھر کٹنگ بورڈ پر رکھ کے پیاز کاٹنے لگی۔ وہ کچھ 2 دن کے لیے لندن گئے ہوئے ہیں۔ ارج نے محض اتنا ہی جواب دیا۔ اب لندن بھی شاہ کے پیچھے بھاگ جانا؟ اس نے دل میں سوچا لیکن کہا نہیں۔ کافی دنوں سے تمہارا رویہ مجھ سے کچھ اکھڑا ہے یار، تم اس دن کی بات سے ناراض ہو؟ دیکھو میں نہیں جانتی شمیز نے تمہیں ہماری شادی کا کیوں نہیں بتایا۔ انا پھر سے وہی سب دہرا رہی۔ دیکھو انا، مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ تمہارے شاہ سے کیا رشتہ ہے کیا نہیں۔ میں نے تمہیں دوست مانا تو دل سے مانا تھا، اس میں میرا کوئی مفاد نہیں تھا۔ ہاں جہاں تک میرے اور شاہ کے رشتے کی بات ہے تو 5 ماہ یہاں رہنا میری مجبوری ہے، مجھے یہاں کام کرنا۔ اس میں سے بھی 4.5 ماہ رہ گئے۔ آخر پر وہ مسکرائی تھی اور دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی۔ انا نے جیسے اطمینان کا سانس لیا۔ ہماری دوستی ہمیشہ برقرار رہے گی نا؟ انا نے دوبارہ اس سے پوچھا۔ ہاں، ارج اسے دیکھ کر مسکرائی۔ جو بھی تھا شاہ اور اس کا مسئلہ تھا، اس میں انا کو کوئی قصور نہیں تھا جو وہ اس سے کوئی بات کرتی۔ چلو آج پھر جب ہم یہاں سے فارغ ہو جائیں گے تو گھومنے چلیں؟ انا نے اس سے کہا۔ نہیں یار، آج دل نہیں ہے، پھر کسی دن صحیح، چلو جیسے تمہاری مرضی۔ شمیز کو لندن گئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ جس دن اس نے ارج کے والد سے اس کی بات کروائی تھی، اسی دن سے اس نے جانا تھا۔ آج بھی وہ گھر میں اکیلی تھی۔ اٹھ کر شمیز کی لائبریری میں آ گئی، کتابیں اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اس کی نظر کالی سی ایک ڈائری پر پڑی، بالکل سیاہ ڈائری تھی۔ اس نے عجیب سے احساس کے ساتھ اس ڈائری کو اٹھایا۔ ہو از شمیز؟ پہلے پیج پر اس نے لکھا ہوا پڑھا۔ ارج کی ماتھے پر بل پڑے۔ کون ہے شمیز؟ اس نے اردو میں حیرت سے دہرایا۔ کیا مطلب کون ہے شمیز؟ اس نے ناسمجھی سے سوچا اور ڈائری کو اپنے ہمراہ کمرے میں لے آئی۔ کون ہو تم؟
وہ سوچ رہی تھی کیا ہے اس ڈائری میں. ارد سے صبر نہیں ہوا. اسے اتنی اچھی انگریزی تو نہیں آتی تھی کہ پڑھ کر ہر بات سمجھ آ جاتی. اپنی مدد کے لیے اس نے انگلش اردو ٹرانسلیٹر ایپ کھول کے اپنے پاس رکھ لیا تاکہ جب بھی اسے ضرورت پڑے وہ کھول کر دیکھ لے. سیاہ ڈائری کا پہلا صفحہ کھول چکی تھی. آ چکا ہوں میں یونیورسٹی آف ایڈنبرا. پہلی سطر اس نے پڑھی. یونیورسٹی آف ایڈنبرا جو 1582 میں قائم ہوئی تھی، برطانیہ اور انگریزی بولنے والی دنیا کی چھٹی قدیم یونیورسٹی ہے اور اسکاٹ لینڈ کے قدیم یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے. یونیورسٹی کے ایڈنبرا شہر میں 5 مرکزی کیمپس ہیں جن میں تاریخی اور تعمیراتی اہمیت کی بہت سی عمارتیں شامل ہیں، جیسے پرانا ٹاؤن. اسکاٹش روشن خیالی کے دوران یونیورسٹی نے ایڈنبرا کا ایک مرکزی دانشورانہ مرکز بننے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے، جس میں اس شہر کو ایتھن آف شمال کا نام دیا گیا. اس نے وہاں اکاؤنٹنگ اینڈ بزنس میں ایڈمیشن لیا. یونیورسٹی کے ایڈنبرا میں 5 مرکزی مقامات ہیں: سینٹرل، گینگز بلڈنگ، بائیو کوارٹر، ویسٹرن جرنل اور ایسٹروبش. سینٹرل کیمپس ایڈنبرا کے جنوب کنارے میں متعدد چوکوں اور گلیوں کے آس پاس پھیلا ہوا ہے اور کچھ عمارتیں اولڈ ٹاؤن میں ہیں. یہ یونیورسٹی کا سب سے قدیم علاقہ ہے جس پر بنیادی طور پر کالج آف آرٹس، ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنس، اسکول آف کمپیوٹنگ اور اسکول آف لا نے قبضہ کیا ہے. جیسا وہ شروع سے تھا آج بھی ویسا ہی تھا، کم گو، سنجیدہ سا، نہ کسی سے زیادہ بات کرنے والا اور اپنی دنیا میں مگن. لیکن زندگی بہت سی آزمائشوں کے ساتھ اس کا امتحان لینے والی تھی. اس کا تعلق آرٹ سے تھا، اس لیے وہ سینٹرل کیمپس میں تھا. عمارت اپنی شان کے ساتھ کھڑی تھی. ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ قدیم وقتوں کی بنی ہوئی عمارت ہو. ہلکی گرے رنگ کی اینٹوں سے بنی وہ عمارت بہت خوبصورت لگ رہی تھی. وہ یونانی کے دلان میں کھڑا تھا جہاں چوکور شکل میں گھاس ایسے بچھا ہوا تھا جیسے ہرے رنگ کا کارپیٹ ہو. کچھ طالب علم وہاں بیٹھے تھے، کچھ دونوں اطراف میں بنی سڑکوں پر بیٹھے تھے. کچھ کے ہاتھوں میں 1-2 کتابیں تھیں اور کچھ خالی ہاتھ تھے. وہ 18 سال نوجوان ہاتھ میں کتاب پکڑے دنیا سے انجان سا کھڑا تھا. اس کو پیچھے سے کسی نے کمر پر زور سے تھپڑ مارا تھا. شومی پیچھے سے آنے والی آواز کو بہت اچھے سے پہچان سکتا تھا. اس نے مڑ کر نہیں دیکھا بلکہ پیچھے والا شخص اب اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا تھا. دیکھا اسی کورس میں ایڈمیشن لیا جہاں تم تھے. انا اب اس کے سامنے کھڑی تھی. وہ آج مسکرایا تھا. سنجیدہ سا لڑکا آج پھر مسکرایا تھا. مجھے امید نہیں تھی تم یہاں ملو گی. شمیز نے حیرت ظاہر کی. مجھے امید تھی تم یہاں ہی آؤ گے. بچپن سے سنتی آ رہی ہوں تمہیں بزنس کا شوق ہے، تو تم یہاں نہ آتے تو کہاں جاتے. وہ لڑکی اس نسبت بہت شوق اور چنچل تھی، ہر بات پر ہنسنے والی. صرف تمہاری خاطر یہاں آئی ہوں. وہ دونوں اب ساتھ ساتھ چل رہے تھے. شمیز اس کی باتوں پر مسکرا رہا تھا. مجھے لگا تھا شومی تو مجھے بھول گیا ہوگا. تم بھولنے والی چیز ہو کیا؟ اب یونی کے اندر داخل ہو چکے تھے. شمیز کے چہرے کے تاثرات تب بدلے جب اس نے ان لوگوں کو دیکھا. سامنے وہی لڑکے تھے، جیک اور اس کی گینگ. او دیکھو تو صحیح، ہمارے ٹاپر کے ساتھ اس کی گرل فرینڈ. وہ بہت خباثت سے ہنسے تھے. شمیز آج تک اسکول میں ان کی ہر بات برداشت کرتا آیا تھا، لیکن انا کے معاملے میں ہرگز ایسا نہیں تھا. شمیز آگے بڑھا. دیکھو ایک بات تم لوگ کان کھول کر سن لو، میں اب تمہاری ایک بات بھی برداشت نہیں کروں گا. انا اسے کھینچ کر وہاں سے لے گئی تھی، لیکن وہ سب شمیز کو اس طرح دیکھ کر حیران ضرور ہوئے تھے. شمیز نے بورڈنگ اسکول سے نکلنے کے بعد فلیٹ میں رہنا شروع کر دیا تھا. اس کا فلیٹ یونی کے نزدیک ہی تھا. ارج نے اگلا صفحہ پلٹا ہی تھا کہ اس کے فون کی رنگ بیل بجنے لگی. ایک دم ڈر کر اس نے ڈائری بند کی. انگریز شاہ کالنگ آ رہا تھا. ارج کو ایسے ڈر لگ رہا تھا جیسے شمیز کو معلوم ہو گیا ہو کہ وہ اس کو جان رہی ہے. اس نے ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا. کیا حال ہے؟ شمیز کی آواز موبائل فون کے اسپیکر پر گونجی. میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ میں بھی ٹھیک ہوں. اچھا ارج، مجھے بتانا تھا کہ مجھے پاکستان جانا پڑ رہا ہے، اس لیے شاید مجھے 2-4 دن اور لگ جائیں. ارج سے ایک دم خوش ہو گئی تھی. مطلب اسے ڈائری پڑھنے کے لیے 3 دن مل جائیں گے. ٹھیک ہے. شمیز کی طرف سے فون بند کر دیا گیا تھا. ارج نے فون کو دیکھا. نہ کرتے فون شوخے، ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے 2050 میں ملازمت کی مارکیٹ کیسے ہوگی. عام طور پر اس بات پر اتفاق کیا جاتا ہے کہ مشین لرننگ اور روبوٹس تقریباً ہر کام کی لکیر کو تبدیل کر دیں گے، دہی تیار کرنے سے لے کر یوگا کی تعلیم تک. تاہم اس تبدیلی کی نوعیت اور اس کے نزدیک ہونے کے بارے میں متضاد نظریات ہیں. کچھ کا خیال ہے کہ محض 2 دہائی میں ہی اربوں افراد معاشی طور پر بیکار ہو جائیں گے. دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ طویل عرصے تک خودکار طریقے سے نئی ملازمتیں اور زیادہ خوشحالی پیدا ہوتی رہے گی. اس میٹنگ میں بہت سے لوگ بیٹھے تھے اور وہ وہاں کھڑا
प्रेजेंटेशन देने में मसरूफ था। अब वो दोबारा अपनी बनाई स्लाइड्स को देख रहा था। अब आप देखें, मशीनों ने हमारी जगह ले ली है हर काम में। आपको तो अंदाजा भी नहीं है किस तरह हमारे जज्बात को मशीनों के जरिए कंट्रोल किया जाता है। सब लोगों के चेहरे पर अजीब तासुरात थे। इसकी आज की प्रेजेंटेशन अपने डिजिटल बिजनेस के मुतालिक थी, जिसमें वो इस बात पर सबको कायल कर रहा था कि लोगों को मशीनों से मुकाबला नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इनसे जीत नहीं सकते, बल्कि अपने जॉब की नौयत को बदल देना चाहिए। हम एक खौफनाक हंगामा आराई के दहाने पर हैं। यह ऐसी पेशगोइयां बदस्तूर कायमशुदा लेडाइट हिस्ट्री की एक और मिसाल है। ये कहना मुश्किल है इस खदशे से कि ऑटोमेशन से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल जाएगी, 19वीं सदी में वापस आ जाएं। आजकल देखें, बहुत से लोग बेरोजगार हो रहे हैं। आज से चंद साल पहले की बात करते हैं, लोगों को मालूम था कि इनके आने वाले वक्तों में जॉब कैसी होगी, मतलब वो जो पढ़ रहे थे वो उनके काम आएगा। लेकिन अब देखें, एक बीमारी आती है, सब कुछ ऑनलाइन चला जाता है, पूरी दुनिया का निजाम ऑटोमेशन पर चला जाता है। आप एक बटन दबाएंगे और दूर बैठे उस्ताद से राब्ता कर लेंगे। लेकिन अब देखें, शुरू में लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। अभी भी पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में तालीमी निजाम ऐसा नहीं है कि वो ऑनलाइन जा सकें। अब इसने स्लाइड आगे की थी। मेरा मानना है इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे लोगों का मशीनों से नावाकिफियत है। बहुत से असातिज़ा को ऑनलाइन क्लासेस में दुश्वारी महसूस हुई कि वो जानते ही नहीं थे इन सब चीजों को इस्तेमाल कैसे करना। जूम वाले जिनको कोई पूछता नहीं था, इनके शेयर्स कितने बढ़ गए हैं। ये सब इस चीज का नतीजा है कि वो वक्त रहते ऑटोमेशन की जानिब आ गए थे। सब लोग अब इस बात को समझ रहे थे। इसका मिसाल देकर बात को समझाना ही सबसे मुनफरिद था। मेरा इस बिजनेस को शुरू करने का मकसद है कि पाकिस्तान में लोगों को नई जॉब्स के लिए तैयार किया जाए। इनको मशीनों से मुकाबला नहीं सिखाना नहीं, बल्कि इनको मशीनों के साथ काम करना सिखाना है। और मुझे उम्मीद है आप मेरा साथ देंगे और इस बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। वो अपनी प्रेजेंटेशन दे चुका था और अब इनके सवालों का इंतजार कर रहा था। हमें इससे फायदा क्या होगा? शमीज के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट उभरी, जैसे वो जानता था कि ये सवाल होगा। जी, मैं उम्मीद कर रहा था कि सवाल जरूर होगा। जानता हूँ, जब भी हम कोई काम शुरू करते सबसे पहले सवाल यही उठता कि हमें क्या फायदा होगा। तो हमें डिजिटल बिजनेस से ये फायदा होगा कि हमें ऑफिस के लिए जगह कम दरकार होगी, लोग घर बैठकर अपना काम कर सकेंगे, बिजली की बचत होगी, ऑनलाइन मीटिंग्स होंगी। जैसे आज मैं आपके सामने खड़ा होकर काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। सब अपने अपने घर बैठकर हर काम सर अंजाम देंगे। एडवर्टाइजमेंट तो पहले ही फेसबुक और यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए होती, तो बाकी सब काम भी। अच्छा, तो हमारे एम्प्लॉयज को क्या फायदा होगा? वो क्यों ऐसी कंपनी के साथ काम करेंगे जिसका हर काम ऑनलाइन हो? अब एक और इन्वेस्टर ने सवाल किया था। शमीज अपनी कुर्सी पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। क्यों नहीं इनको फायदा होगा? जब इनका ऑफिस आने का खर्चा बचेगा, वक्त बचेगा, वो क्यों नहीं इस कंपनी के साथ काम करना चाहेंगे? शमीज के सवाल ने सबको इसकी सताइशी नजरों से देखा था। वो अपना मौक़िफ़ इनके सामने रखने में कामयाब हुआ था। चलें, सब बातें अपनी जगह, लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान में इस बिजनेस की अभी जरूरत नहीं है। हमें अपने बिजनेस सही तरीके से चला रहे हैं। सब लोग जहाँ इसकी बातों से सहमत हुए थे, वहाँ इनमें से एक शख्स फिर बोल उठा। नोकिया एक बहुत अच्छी कंपनी समझी जाती थी। जब सैमसंग ने नया टच मोबाइल लॉन्च किया तो इनका रवैया भी यही था कि हमारा मार्केट में बहुत नाम है, हमें जरूरत नहीं। बाकी अब नोकिया की हालत आपके सामने है। वही नोकिया का मोबाइल मार्केट में कम रेट पर दस्तयाब है। सेम फीचर्स हैं सैमसंग वाले, लेकिन लोग इसको खरीदना पसंद नहीं करते। वजह सिर्फ यही है कि इसने वक्त रहते खुद को बदला नहीं था। वो खुद को बदलेंगे नहीं तो बदलते वक्त के साथ दुनिया हमें कुचल कर रख देगी। सब लोगों को शमीज की प्रेजेंटेशन बेहद पसंद आई थी। इन इन्वेस्टर ने तकरीबन सब ने इन्वेस्ट करने का इरादा किया था। शमीज बेहद खुश था। ये मीटिंग लाहौर के एक होटल में हुई थी। शमीज से काम हो चुका था। बहुत अच्छे आइडियाज लाए हैं आप। एक पुरवकार शख्सियत वाला आदमी इसके सामने खड़ा था। वो अपने कमरे की जानिब जा रहा था जब वो उसके सामने आया था। इसके साथ सज्जाद था। हल्के भूरे रंग का सूट सज्जाद ने पहन रखा था। शमीज ने इस शख्स को देखा जैसे पूछ रहा हो, आप कौन? मैं सेल्फ हुसैन शहजाद, आपकी कजिन का पार्टनर। शमीज ने समझते हुए सर हिलाया और इसके बड़े हुए हाथ से मुसाफा किया। माय नेम इज शमीज गिलानी। अभी शमीज आगे कुछ बोलता, इससे पहले ही हुसैन शहजाद बोल पड़े। जानता हूँ आपको बहुत अच्छे से। वो मुस्कुराया। तुम जिस होटल में खड़े अपनी मीटिंग सर अंजाम दे चुके हो, वो मेरा होटल है शमीज गिलानी। सज्जाद की आवाज में फख्र था, जैसे कहना चाह रहे हो तुमने मुझे रोका था, पर देखो मैं कहाँ खड़ा हूँ। शमीज मुस्कुराया।
چلیں مسٹر شمیز آپ آرام کریں، ہم چلتے ہیں۔ شمیز وہاں سے ہٹ گیا۔ تمہارا کزن ہمارے کافی کام آئے گا، بہت اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں اس کے پاس۔ سجاد کو پھر سے ایک مرتبہ لگا کہ اس کی تسلیل کی جا رہی ہے۔ ایرج شام کے وقت بیڈ پر لیٹی تھی، وہ بس یہی سوچ رہی تھی کہ کاش ابا کا نمبر اس وقت دیکھ لیتی، ایک بار یاد کر لیتی، لیکن پھر یہ سوچنے لگی کہ یہاں سے جانے کے بعد جو اس کے پاس پیسے اکٹھے ہو جائیں گے اس کا کیا کرے گی، پاکستان جا کر کون سا کام شروع کرے گی۔ اس کو بے چینی ہو رہی تھی، کیا شاہ کو چھوڑ کر جانے والا فیصلہ اس کا ٹھیک تھا؟ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی، عجیب سی کیفیت تھی اس کے دل کی۔ ایک نظر پر سے اس کی نظروں کے سامنے شمیز کی ڈائری آ گئی۔ او تیری، اس کا تو مجھے یاد ہی نہیں رہا، بھول گئی۔ جلدی سے اٹھی اور وہ ڈائری اٹھا کر اپنے پاس لے آئی، پھر اسی پیج سے پڑھنا شروع کر دیا جہاں سے چھوڑا تھا۔ شمیز نے اپنا فلیٹ لے لیا تھا اور کھانا بھی خود ہی بناتا تھا، حلال کی تمیز اس میں تھی۔ وہ کھانا جیسا بھی بناتا تھا یوٹیوب سے دیکھ کر خود ہی بناتا تھا، البتہ ہر وقت ایک ہی بات ذہن میں گردش کرتی رہتی تھی کہ پاکستان میں سب کتنی خوشی سے رہتے ہوں گے، وہاں کے بچے اپنی اماں کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہوں گے۔ وہ چاہتا تو ابا کے بھجوائے پیسے سے اپنے لیے کوئی میٹ بھی رکھ سکتا تھا، لیکن وہ زیادہ سے زیادہ پیسوں کو بچانا چاہتا تھا۔ البتہ ہر روز ایک اکیلے کھانا کھاتے ہوئے اسے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے دل سے نہ کھا رہا ہو بلکہ حلق سے اتر رہا ہو۔ دن بدن اس کے اندر کڑواہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ بس وہی لمحہ اس کے لیے خوشی کا ہوتا تھا جب انا اس کے پاس ہوتی تھی۔ دادا جان یا بابا جان سے اس کی جب بھی بات ہوتی تھی وہ یہی پوچھتے تھے کتنے پیسے اور چاہیے۔ اس کا دل کرتا تھا کبھی اس سے پوچھا جائے بیٹا گھر کی یاد نہیں آتی، گھر کیوں نہیں آتے تم؟ کیوں اس کو گھر سے اتنا دور کر دیا گیا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ کیا ماں کے مرنے کے بعد اس کے رشتے ختم ہو گئے تھے، یا ان رشتوں کے درمیان اس کی کوئی وجہ نہیں؟ ان کا ایک اور دوست بن گیا تھا جو پاکستان سے پڑھنے آیا تھا، اسامہ نامی وہ لڑکا پٹھان تھا، لیکن اردو اسے بھی نہیں آتی تھی۔ آہستہ آہستہ اسے اپنی تنہائی دور کرنے کا ایک ہی حل نظر آیا اور وہ تھا اپنا حلقہ احباب کو بڑا کرنا۔ کلاس کے لوگ تو پہلے ہی اس سے بات کرنا چاہتے تھے، وہ ایک لائق بچہ اور کلاس کا ٹاپر تھا، بس وہ خود ہی ان سے دور رہتا تھا۔ امیلی، صوفی، آران، انا، اسامہ اور شمیز بہت اچھے دوست بن گئے تھے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ بس اس کی ذہانت کی وجہ سے اس کے ساتھ ہیں، یا پھر وہ ایک بیل آف فیملی سے ہے۔ صرف انا ہی تھی جو اس کو اچھے سے سمجھتی تھی۔ یار ہم سب کیوں نہ ٹریڈنگ کا بزنس شروع کریں؟ وہ سب لان میں بیٹھے جب شمیز لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کرتے ہوئے بولا تھا۔ سب لوگوں نے مل کر اس کا مذاق بنایا تھا۔ یار اب ہم کام کریں گے تو ہمارے گھر والے کس لیے ہمارے لیے؟ اسامہ نے اس کا اچھا خاصا مذاق بنایا تھا۔ وہ جو یہ سوچ رہا تھا کہ نئے سفر میں اس کے دوست کے ساتھ ہوں گے، اب سمجھ گیا تھا وہ اکیلا ہے۔ شمیز ان کی مسکراہٹ دیکھ کر بس مسکرایا تھا۔ بس سب کو دیکھ کر ہنستے جاؤ۔ سب اٹھ کر جا چکے تھے، بس وہ اور انا ہی ساتھ بیٹھے تھے۔ تم کرنا چاہتے ہو ٹریڈنگ کرو، میں جانتی ہوں اسامہ کی بات نے تمہیں دکھ دیا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اس کی بات نے مجھے دکھ کیوں دینا؟ اس نے مجھے یہ سکھایا کہ ہمارے خواب ہمارے ہوتے ہیں، اس میں ہمارے ساتھ کوئی اور نہیں ہوتا۔ شمیز نے انا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ انا مسکرائی۔ لیکن مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے؟ وہ سب لان میں بیٹھے جب شمیز لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کرتے ہوئے بولا تھا۔ سب لوگوں نے مل کر اس کا مذاق بنایا تھا۔ اسامہ نے اس کا اچھا خاصا مذاق بنایا تھا۔ وہ جو یہ سوچ رہا تھا کہ نئے سفر میں اس کے دوست اس کے ساتھ ہوں گے، اب سمجھ گیا تھا وہ اکیلا ہے۔ شمیز نے ان کی مسکراہٹ دیکھ کر بس مسکرایا تھا۔ بس سب کو دیکھ کر ہنستے جاؤ۔ سب اٹھ کر جا چکے تھے، بس وہ اور انا ہی ساتھ بیٹھے تھے۔ تم کرنا چاہتے ہو ٹریڈنگ کرو، میں جانتی ہوں اسامہ کی بات نے تمہیں دکھ دیا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اس کی بات نے مجھے دکھ کیوں دینا؟ اس نے مجھے یہ سکھایا ہمارے خواب ہمارے ہوتے ہیں، اس میں ہمارے ساتھ کوئی اور نہیں ہوتا۔ شمیز نے انا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ انا مسکرائی۔ لیکن مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے؟ انا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ شمیز نے اکیلے ہی ٹریڈنگ شروع کر دی تھی۔ اس کو بزنس میں بہت انٹرسٹ تھا۔ اس کے پاس جتنے پیسے تھے وہ سب اس نے انویسٹ کر دیے تھے۔ 1 سال لگا تھا اسے بزنس کو صحیح طریقے سے سیکھنے میں۔ اس سارے وقت میں اس نے سیکھا سب مطلبی ہیں، لیکن وہ مطلبی نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کوئی اس کو مطلبی کہے۔ اس نے ٹھانی تھی کہ اگر اس کسی کی بھی مدد کی تو بغیر کسی لالچ کے کروں گا، دوسروں کی طرح نہیں، بس مطلب کے رشتے قائم کرنے والے۔ انا نے اس کا بزنس میں بہت ساتھ دیا تھا، لیکن بزنس میں شرکت حاصل نہیں کی تھی۔ شمیز نے بھی اسے قائل نہیں کیا تھا۔ ایک دن وہ سب اکیلے آئے بیٹھے تھے، سب موجود تھے، اسامہ بھی۔ ویسے شمیز تم کون ہو؟ اسامہ کی بات پر وہ چونکا تھا۔
میرا مطلب ہے سید ہی ہو نا؟ ہاں سید ہی ہوں، میرے پیپرز میں یہی لکھا۔ اس نے آلو کے چپس منہ میں ڈالے۔ اچھا، بڑا عجیب لگا، سید ہو کر نماز نہیں پڑھتا؟ اس نے شانے اچکائے۔ اس نے تو یہ بات کر دی تھی، لیکن اس کے ذہن میں سوال پیدا ہو گیا تھا۔ کون ہے شمیز؟ شمیز کے پاس بہت سا اثاثات جمع ہو گیا تھا۔ بابا کی طرف سے آنے والے پیسے تو اس کے پاس بہت اضافی ہوا کرتے تھے۔ وہ کوئی اور بزنس بھی شروع کرنا چاہتا تھا، لیکن شمیز کے ذہن میں ایک ہی بات تھی، وہ کون تھا، نماز کیا تھی؟ وہ بہت الجھا ہوا تھا۔ اس نے اسامہ سے بھی سوال نہیں کیا۔ وہ کوئی گنہگار نہیں تھا، نہ ہی حرام چیزیں نہیں کھاتا تھا، پر یہ نماز، اسی طرح کسی نے نماز نہیں سکھائی تھی۔ بچپن میں اگر امی نے بھی سکھائی بھی ہوتی تو اس سے کچھ یاد نہیں تھا۔ اور سید کا نماز سے کیا تعلق؟ یہی بات تھی وہ جو اسے سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے نیٹ پر سب سرچ کیا، اسے نماز کے احکام، نماز کے فوائد، یہاں تک کہ طریقہ بھی مل گیا تھا، لیکن سید سے نماز کا تعلق کہیں نہیں ملا تھا۔ میں کافی دن سے دیکھ رہی ہوں تم کافی پریشان ہو، کوئی بزنس میں مسئلہ چل رہا ہے؟ انا اور وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ وہ دونوں اس وقت یونی کے باہر ارد گرد کی گلیوں میں پھر رہے تھے۔ انا، میں وہ اسامہ کی بات سے پریشان ہوں۔ شمیز نے نہ چاہتے ہوئے بھی انا سے اسامہ کی بات والا ذکر کر دیا۔ وہ کرنا نہیں چاہتا لیکن اس نے کر دیا تھا۔ کون سی بات؟ تمہیں پتہ تو ہے وہ ہر وقت مذاق میں کرتا رہتا ہے، تم اس کی باتوں میں آ گئے ہو۔ انا ہنسی تھی۔ اس نے کہا، میں کون ہوں؟ میں نہیں جانتا میں کون ہوں۔ شمیز جھنجھلایا۔ انا پھر سے اس کی بات سن کر ہنسنے لگی۔ تم سچ میں پاگل ہو گئے ہو؟ انا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، پاگل نہیں۔ اس نے مجھ سے نماز کا پوچھا، لیکن مجھے کسی نے نماز پڑھنا نہیں سکھائی۔ شاید یہ قدرت کا فیصلہ ہی تھا کہ وہ اس وقت مسجد کے آگے سے گزر رہے تھے۔ یہ تم لوگوں کی کوئی عبادت ہے نا؟ شمیز نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر تم کسی مذہبی اسکالر سے پوچھو، یہ تم لوگوں کی ہی عبادت گاہ ہے، جاؤ یہاں جا کر پوچھ لو۔ نہیں، چھوڑو، چلو چلتے ہیں، کلاس کا وقت ہونے والا ہے۔ شمیز نے سامنے مسجد کو دیکھا جو ایڈنبرگ کی سینٹرل مسجد تھی، اور واپسی کی راہ لی۔ انا نے بھی شانے چکا کر اس کے ساتھ چل لی۔ وہ تو کبھی مسجد میں گیا ہی نہیں تھا، اسکول میں بھی چرچ ہی تھے، وہ اپنی دعا وہاں جا کر مانگ آتا تھا۔ گھر تو وہ بھی رب کا ہی تھا، پھر مسجد میں الگ سے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ مسلمان تھا، سب جانتے تھے، وہ اللہ کو مانتا تھا، اس کے نبی کو آخری نبی مانتا تھا، پھر باقی سب کی کیا ضرورت؟ اور سید ہی کیوں؟ الجھن کا شکار وہ انا کے ساتھ واپس یوں ہی آ چکا تھا۔ یار، تو اس کو اپنے دل کی بات بتا دے۔ اسامہ شمیز کی فلیٹ میں تھا۔ شمیز کافی بنا رہا تھا۔ کون سی بات؟ کس کو کر دوں؟ شمیز کی فلیٹ کا اوپن کچن تھا، اسے سامنے صوفے پر بیٹھا اسامہ نظر آ رہا تھا جو ٹی وی لگا کر بیٹھا تھا۔ یہی کہ تم انا سے بھی بے پناہ محبت کرتے ہو؟ شمیز کے ہاتھ رکے۔ وہ جو کافی کپ میں ڈال رہا تھا ایک دم سے اس کی بات پہ حیران پریشان ہو گیا۔ حیران مت ہو، صرف میں ہی نہیں ہماری ساری گینگ جانتی ہے کہ تو انا سے محبت کرتا۔ اس نے اب چہرہ شمیز کی طرف پھیر لیا تھا جس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ بس ایسے گھور میں سچ کہہ رہا ہوں، بتا دے اب اسے۔ جانتا ہے نا 1 ہفتے کے بعد اس کی سالگرہ ہے، اس کو پرپوز کر دے۔ اسامہ ہی بولتا چلا جا رہا تھا کہ شمیز نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، ایڈنبرگ شہر میں خوب برف باری شروع ہو چکی تھی۔ رات کے اس پہرے وہ یہی سوچنے پر مجبور ہو چکا تھا کہ کس طرح اس نے انا کو پرپوز کرنا۔ کیا اس کی آنکھوں میں انا کے لیے سچ میں محبت تھی جو سب پہچان چکے تھے؟ وہ اپنی بالکنی میں کھڑا اس برف کو روئی کی طرح آہستہ آہستہ گرتے ہوئے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ انا کو کیسے کہے گا کہ وہ اس سے محبت کرتا، وہ تو اس کی دوست ہے، اور دوست کو۔ شمیز وہیں کھڑا تھا کہ اس کو فون آیا۔ بابا کالنگ آ رہا تھا۔ السلام علیکم، بابا کی گمبھیر آواز کے کانوں میں پڑی۔ وعلیکم السلام، سلام کا جواب دیا گیا۔ تمہیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہے؟ انہوں نے بس یہی سوال کیا۔ شمیز نے نہیں کہا تو دوسری طرف سے کہہ کر فون بند کر دیا گیا۔ چلو ٹھیک ہے، میں ابھی مصروف ہوں، تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ کاش بابا آپ ایک بار یہ بھی پوچھ لیتے، شمیز تمہیں میری ضرورت ہے؟ تمہارے دل میں کوئی بات ہے؟ یہ کیسا رشتہ ہے جو صرف پیسوں سے شروع ہو کر پیسوں پر ختم ہو جاتا ہے؟ ابھی وہ دل میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس کا ٹرانزیکشن الرٹ کا میلہ ہے، اس سے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیے گئے تھے۔ شمیز نے ایک نظر اس پر ڈال کر دوبارہ برف پر نظر ماری تھی۔ انا کی سالگرہ تھی، تمام دوست وہاں موجود تھے۔ اس کے گھر میں اس کی والدہ تھی، والد اور اس کے 2 سال قبل ہی انتقال کر چکے تھے۔ اس کی والدہ کیک سیرمنی کے بعد اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ سب انجوائے کر رہے تھے، لیکن کچھ ہی دیر بعد ہونے والے مزے نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ شمیز گرانی گھٹنوں پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں ایک سلور سٹون والی رنگ تھی، سامنے انا کھڑی تھی۔
will you be my love؟ انا منہ پر ہاتھ رکھے شاید اپنی چیخ روکنے کی کوشش کر رہی تھی. اس نے وہ انگوٹھی پکڑ لی تھی. سب نے بہت شور کیا تھا. عراج نے وہ ڈائری جلد سے بند کر دی تھی. آنکھوں سے آنسو جاری تھے. نہیں ہے مجھ میں اور ہمت، نہیں پڑھنی مجھے ان کے عشق کی داستان. ہاتھ میں ڈائری زور سے پکڑے آنسو کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی. ڈائری بیڈ پر رکھے وہ کھڑکی کے پاس آ گئی. تاریخ کے پنوں میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ میں نے اپنے محبوب کے منہ سے کسی اور کے لیے اظہار محبت سننے کا بھی ظلم سہا ہے. اس کے ذہن میں شمیز کے وہ الفاظ گونجنے لگے جو اس نے عرض کے سامنے کہے تھے. شمیز آیا ہوا تھا، گاؤں نہیں آیا کیا؟ سب لوگ ہال میں موجود تھے جب سجاد نے اس کا ذکر کیا. رات کا وقت تھا اور سب رات کی چائے پی رہے تھے. نہیں، گاؤں تو نہیں آیا. علی شاہ نے حیرت سے رابطہ کیا. رابطہ بھی نہیں کیا؟ سجاد نے دوبارہ پوچھا. وہ تایا جان کے بدلتے اثرات دیکھ رہا تھا. یقیناً ان کا شمیز کا یوں آنا پسند نہیں آیا تھا. نہیں، کیوں بھائی جان، آپ سے کوئی رابطہ کیا؟ علی شاہ نے چراور شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. انہوں نے نفرت میں سر ہلا دیا، جبکہ سجاد بہت خوش تھا کہ کم سے کم تایا جان کا یہ غرور تو توڑا کہ ان کا بیٹا ہر کام ان کو بتا کر کرتا. اچھا، ویسے وہ اپنے نئے بزنس کی میٹنگ کے سلسلے میں آیا تھا. سجاد نے سرسری سا ذکر کیا، لیکن یہ ذکر بھی تایا جان کو سنانے کے لیے کیا تھا. اچھا، تو تمہارے ہوٹل میں ہوئی ان کی میٹنگ؟ شناور شاہ نے پوچھا. جی، ادھر ہی ہوئی، اور اس کو تو شاید معلوم ہی نہیں تھا کہ میرا ہوٹل ہے. ملا تھا مجھ سے. دادی سے بھی مل کر نہیں گیا؟ دادی جان نے افسوس ظاہر کیا. آہستہ آہستہ سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے. سجاد سیدھا بینا کے کمرے میں گیا تھا. کدھر ہے وہ انگوٹھی؟ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ساتھ اس نے گرجدار آواز میں پوچھا تھا. وہ جو الماری میں اپنے کپڑے رکھ رہی تھی ایک دم اس کی آواز پر ڈر گئی تھی. شاہ صاحب، میں نے پورا گھر ڈھونڈ لیا، وہ یہاں نہیں ہے. میں نہیں جانتی، وہ ڈرتی ڈرتی کہہ رہی تھی. بکواس بند کرو، وہ کہاں جا سکتی ہے؟ سجاد کے پاس وہ واحد ثبوت تھا جس سے وہ ثابت کر سکتا تھا کہ عرض شمیز کے پاس ہے. لیکن وہ گئی کہاں؟ سجاد تیش کی حالت میں اس کمرے سے باہر نکلا تھا. ہال میں آیا تو سامنے سے داخل ہوتے شخص کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے. ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے وہ داخل ہو رہا تھا. ہاتھ میں کالے رنگ کا کوٹ تھا. شکل پر تھکاوٹ واضح تھی. تو تم آ گئے؟ سجاد کے چہرے پر زہر خندہ بکھیر گئی. شمیز نے اسے دیکھا اور اس کی جانب آیا. کیوں، اس گھر پر صرف تمہارا حق ہے؟ شمیز جب آگے بڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا. چہرے پر مسکراہٹ تھی. تھکان کے باوجود وہ مسکرا رہا. نہیں، تمہارا بھی ہے. میں کسی کا حق نہیں چھینتا، وہ صرف تمہاری ہے، سجاد نے طنز کہا. شمیز نے ایک نظر اس پر ڈالی اور اپنے کمرے کی جانب جانے لگا. چھین لوں گا میں اس کو تم سے، نہ چھین سکا تو تمہیں مار دوں گا. شمیز کے جاتے ہوئے دیکھ کر کہہ رہا تھا. کیا عشق ایسا ہی ہوتا ہے؟ اس کو بس عرض چاہیے تھی کسی بھی حال میں، اس کے لیے پھر اسے جو مرضی کرنا پڑتا. سجاد نے اپنا فون نکالا. ایک نمبر ملا. کام ہو گیا میرا؟ انگریزی میں کسی کو اس نے کہا تھا. ہاں، بس سمجھو ہو گیا ہے. اس کا جواب مل گیا تھا. آنکھوں سے پھیلنے والی مسکراہٹ اب اس کے لبوں پر بکھری. سجاد شاہ کوئی کچا کھلاڑی نہیں ہے شمیز شاہ. تم جانتی نہیں ہو تم نے کس سے کھیل شروع کیا ہے. اس نے موبائل اب اپنی قمیض کی جیب میں ڈال دیا تھا. یار، تم اپنی واٹس ایپ ایپ آئی ڈی بنا لو، بات کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، بلکہ ویڈیو کال بھی کر لیتے ہیں. نمرا اور عرض رات کے وقت عرض کے گھر میں موجود تھی. رباب بھی ادھر ہی تھی. رباب کچن میں ان کی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی، جبکہ عرض اور نمرا کھانے بنانے میں مصروف تھی. لے، میں بنا کر کیا کرنا، میں پاکستان چلے جانا، وہاں ان فونوں یعنی موبائل کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ہم سارا دن گھر کے کام کرتی ہیں، ٹیوب ویل میں جا کر کپڑے دھوتی ہیں اور پھر سب مل کے باتیں کرتی ہیں. پتہ، وہاں پورے گاؤں کی عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں. وہاں نہیں ٹیم یعنی ٹیم ملتا اس موبائل کا. رجو اور نمرا سالن میں بنانے میں مصروف تھی. ارن ان دونوں کو خود ہی بلا کر لائی تھی. اکیلے اس کا دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے وہ رباب اور نمرا کو بلا کر لائی تھی اور رات تک کھانا بنا رہی تھی. تو جب تک یہاں ہو تب کے لیے بنا لو، فری کال ہوتی اس پر. نمرا نے کہا. اچھا یار، تم بنا دینا، مجھے تو پتا ہی نہیں ہے. ارن نے چولہے پر رکھے برتن میں چمچ ہلاتے ہوئے کہا. لاؤ موبائل ابھی بنا دو. نمرا نے اس کا موبائل مانگا. وہ وہاں پڑا ہے، دیکھ لو. ارن نے اسے موبائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا جو ڈائننگ ٹیبل پر ہی پڑا تھا. نمرا نے جا کر اس کا موبائل اٹھا لیا. کچھ دیر ہوئی تھی. نمرا نے اس کا موبائل کی اسکرین اس کے آگے کی. یہ لو، بن گیا. اس کو کرتے کیا ہے؟ ارج نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اسکرین کو دیکھا. نمرا اس کے پاس آئی. دیکھو، یہاں سے میسج ہوتا ہے، ادھر سے وائس میسج ہوتا ہے اور یہاں سے کال ہوتی ہے. نمرا اسے سب سمجھا رہی تھی. رباب انہیں خاموشی سے دیکھ رہی تھی. تم آئے تھے تو تم نے بتایا کیوں نہیں؟ تایا جان شمیز سے پوچھ رہے تھے. شمیز شناور شاہ
اور سجاد شناور شاہی کمرے میں موجود تھے۔ سجاد کو اندرونی سکون مل رہا تھا۔ تایا جان سختی سے شمیز سے پوچھ رہے تھے، بابا جان میں کام کے سلسلے میں آیا تھا، اتنی جلدی میٹنگ ارینج ہوئی کہ آپ کو بتانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ شمیز کے چہرے پر اطمینان تھا، اسے تایا جان کے سخت لہجے سے بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ لیکن کیوں؟ تو تم باپ کو بتانا مناسب نہیں سمجھتے؟ بابا جان معذرت، آئندہ آنے سے پہلے بتا دیا کروں گا۔ اس نے کیوں اتنی جلدی معذرت کر لی؟ وہ آگے سے کچھ بولا کیوں نہیں ہے؟ سجاد اس میں کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے، اب آئی ہی ہو تو سجاد کا ولیمہ کر لیتے، تمہارا انتظار تھا۔ ان کے لہجے میں اب نرمی در آئی تھی۔ بابا جان آپ ولیمہ کر لیں، کیونکہ مجھے تو صبح ہی نکلنا ہوگا۔ میں تو آج اسی لیے آیا ہوں کہ میں آپ سے مل لوں، دراصل مجھے بہت ضروری کام ہے۔ شمیز کے چہرے پر اب بھی بلا کا اطمینان تھا۔ تمہاری خاطر یہ ولیمہ لیٹ کیا گیا بابا جان، میں معذرت خواہ ہوں، لیکن کام ضروری تھا۔ لیکن اگر آپ اتنا زور دے رہے ہیں تو میں رک جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر اب دیر نہیں کرنی چاہیے۔ شناور شاہ نے اب سجاد کو دیکھا۔ آؤ بیٹا، کیا بتانے آئے تھے؟ سجاد آگے بڑھا اور کچھ کاغذات اس کے سامنے کیے۔ شمیز ان دونوں کو قلعہ چھوڑتے ہوئے باہر نکل گیا۔ یہ کاغذات بھجوائے ہیں شہزاد حسین نے، آپ ایک بات پڑھ کر سائن کر دیں۔ ٹھیک ہے، رکھ دو، میں دیکھ لوں گا۔ سجاد نے کاغذات سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور خود باہر نکل گیا۔ تم آن لائن ہو؟ تمہیں واٹس ایپ کس نے بنا کر دیا؟ شمیز کا میسج آیا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ چاہ کر بھی اس شخص سے نفرت نہیں کر سکتی، میں ناکام ہو جاتی ہوں۔ رت نے دل میں سوچتے ہوئے اسے ایک وائس میسج بھیجا۔ مجھے نمرا نے بنا کر دیا ہے، میری ڈی پی پیاری ہے نا؟ لیکن میسج جانے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ وہ کتنا غلط پیغام بھیج چکی ہے۔ اس کو نمرا نے ڈیلیٹ فور آل کرنا سکھایا تھا، لیکن اب کیا فائدہ تھا؟ شاہ پڑھ چکا تھا۔ اچھی ہے، جواب ٹیکسٹ میسج میں آیا تھا۔ کیا ضرورت تھی فضول بکواس کرنے کی؟ اب پتہ نہیں کیا سوچے گا۔ اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ رات کے وقت وہ اپنے کمرے میں تھی۔ اس کو واٹس ایپ بنایا دوسرا دن اور شمیز کا اب میسج آیا تھا۔ آپ نے کب آنا ہے؟ ارج نے ایک اور وائس نوٹ بھیجا۔ وہ بات کو بدلنا چاہ رہی تھی۔ یہاں سجاد شاہ کا ولیمہ ہے، 2 دن لگ جائیں گے، تم اپنا خیال رکھنا۔ اچھا ٹھیک ہے، سجاد شاہ کی بیوی کی تصویر دکھائیں۔ ارج کو نمرا نے بتایا تھا کہ ادھر سے تصویر بھی بھیجی جا سکتی ہے، ویڈیو کال بھی ہو سکتی ہے۔ ارج پاگل ہو کیا؟ میرے پاس کہاں سے آئیں گی تصویریں؟ شمیز کی نرم آواز اب اس نے سنی تھی۔ اس نے اب وائس نوٹس بھیجا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، سونی ہی ہوگی، ولیمے کی تصویریں بنا کر لانا۔ ارج نے پھر سے وائس نوٹ بھیجا، موبائل رکھ دیا۔ رات کافی ہو چکی تھی اور اسے بہت نیند آ رہی تھی۔ وہ صرف نمرا آنا سے ہی بات کرتی تھی واٹس ایپ پر بھی۔ ارج چاہ کر بھی شمیز سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس کا جاننا چاہتی تھی۔ اس نے ایک نظر اس کی دور پڑی ڈائری پر ڈالی، بیڈ کی دوسری جانب سائڈ ٹیبل پر پڑی۔ وہ سیاہ ڈائری تھی جس میں یہ لکھا تھا شمیز گیلانی کون تھا۔ ارج نے ہاتھ بڑھا کر ڈائری اٹھائی۔ انا نے اس کی محبت کو قبول کر لیا تھا۔ شمیز اب پہلے سے زیادہ خوش رہنے لگا تھا۔ بزنس بھی اس کا اچھا چل رہا تھا۔ بس ایک بات تھی جو اسے ہمیشہ پریشان کرتی تھی، وہ تھی گھر والوں کی اس سے بے رخی۔ بابا جان اس سے کیوں بات نہیں کرتے تھے؟ وہ اتنا مصروف رہتے تھے؟ شام مغرب کا وقت تھا جب اس نے اذان کی آواز سنی۔ وہ آج کسی کام سے سینٹرل مسجد کے قریب آیا ہوا تھا۔ اذان کی آواز اس نے پہلے بھی بہت دفعہ سنی تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں وہ غور کر رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا یہ گانوں کی آواز سے کتنی مختلف آواز تھی۔ اس کے اندر ایک سکون سا اتر رہا تھا۔ اس کے قدم مسجد کی جانب بڑھے تھے۔ بے ساختہ وہ خود کو اس آواز پہ چلتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے سکون حاصل کرنے کے لیے کتنے گانے سنے تھے، لیکن یہ آواز کو سکون پہنچا رہی تھی۔ اذان کے لغوی معنی ہیں خبردار کرنا، اطلاع دینا اور اعلان کرنا۔ اس حد تک خدا کا اعلان پہنچ چکا تھا، اور یہ اطلاع بھی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ یعنی میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے ہرے رنگ کی کارپیٹ پر ننگے قدم رکھے تھے۔ اندر بڑے سے ہال میں چند لوگ ہی موجود تھے۔ فلاح یعنی کامیابی کی طرف آؤ، فلاح یعنی کامیابی کی طرف آؤ۔ شمیز اس آواز پر اس قدر مشغول تھا کہ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ مسجد میں آ گیا ہے، جہاں سے چند دن پہلے وہ منہ موڑ کر گیا تھا۔ یا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اذان ختم ہو چکی تھی۔ سب لوگ جو وہاں موجود تھے باوضو کھڑے تھے۔ شمیز ان سے بہت دور پلر کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ وہ ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے یہ طریقہ تو یوٹیوب پر دیکھ لیا تھا اور یاد بھی کر لیا تھا۔ وہ سب لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے تھے۔ شمیز نے بھی ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ یا اللہ مجھے میری شناخت کی پہچان کروا دے۔ اس نے بس یہی دعا کی تھی اور اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تھا۔ سب لوگ نماز ادا کر کے باہر نکل رہے تھے۔ ایک سفید لباس والے آدمی اس کی جانب آئے۔
یہ وہی تھی جن کی امامت میں نماز ادا ہوئی تھی. سفید داڑھی تھی، بہت ہی نورانی چہرہ تھا. نئے لگتے ہو، انہوں نے مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے. نہیں، بچپن سے یہاں ہی رہتا ہوں. شمیز کو لگا شاید وہ کہہ رہے ہوں کہ میں ایڈنبرا میں نیا آیا ہوں. میں نے پوچھا اللہ کے گھر میں نئے آئے ہو؟ انہوں نے پھر سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا. نرم لہجہ تھا. جی، یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں. شمیز نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا. کوئی کام تھا خدا سے؟ انہوں نے پھر سوال کیا. شمیز کو انتہائی عجیب لگا. کیوں ایسے بات کر رہا تھا؟ کیا خدا کے گھر میں بس کام سے آیا جاتا ہے؟ نہیں، کوئی کام نہیں تھا. کیا یہاں کام کے بغیر نہیں آ سکتے؟ اس نے سوال کیا. آ سکتے، بلکہ آنا چاہیے، لیکن یہاں کوئی اپنے مطلب کے بغیر آتا نہیں ہے نا.